اور حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، ہاں وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، اور بادشاہوں نے کی ہے غلامی، ہاں تاجداروں نے دی ہے سلامی، اور بادشاہوں نے کی ہے غلامی، ہاں بے مثال ان کا اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، اور ہے بڑی اور ہے ظہوری بڑی شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، اور ہے ظہوری بڑی شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ جیسا کہ میں ابھی تعارف کروا رہا تھا، آج کے اس پروگرام کا، اس سیشن کا مقصد اور مولانا ہشام صاحب کا تعارف، اور جس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اسلام کے ایک بنیادی رکن ذات، اسلام کے ارکان میں سے صرف یہ ذات ہی ایسا ایک رکن ہے کہ جس کا تعلق، جس طرح میں نے بھی عرض کیا، کیلکولیشن کے ساتھ ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی بھی کیونکہ کیلکولیٹر کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گزر جاتی ہے، تو آج کا سیشن بھی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سارے حساب کتاب جان لیں، اور جو اسلام کا زکوٰۃ کے پورشن میں ریکوائرڈ ہے کیلکولیشن یا حساب کتاب، وہ ہمیں نہ آتا ہو، تو یہ تعارفی سیشن ہے۔ تفصیلی کے لیے تو آپ احباب جو ہے علماء سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو۔ تو آج کے سیشن میں مولانا ہشام مغربی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں الاثر ایجوکیشن ٹرسٹ کے، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، ان کی نوازش، ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور زکوٰۃ کے حوالے سے سیشن کے لیے 1 گھنٹے کا تقریباً یہ سیشن ہے، اور اس کے بعد آپ کو کوشچنس کے لیے وقت دیا جائے گا۔ تو آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو ڈیورنگ دا سیشن آپ اس کو نہ پوچھیں، لکھ کے رکھ لیں، تو انشاءاللہ آخر میں آپ کے کوشچن لیے جائیں گے اور اس کا آنسر کیا جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا ہشام صاحب سے کہ وہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ تعارفی سیشن اپنی گفتگو کی ابتدا فرمائیں۔ جس کو اگر
پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ اگر یہ لائٹ بند کر دیں گے تھوڑا سا یہ سائڈ اس سائڈ کی تو لائٹ بند کر دیجیے گا. نحن نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام سید شام ہے اور مختصر تعارف حضرات کے سامنے ہو چکا کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور انداز سے گفتگو بہت سی کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہمارا ادارہ جس کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، میں اس کا جو لکھا ہوا ہے یہ تو آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ پڑھ بھی لیں گے، لیکن میں 2-3 جملوں میں صرف اس ادارے کا تعارف کروا دیتا ہوں. اس ادارے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چلتے ہوئے کاروبار کا ایک شریعہ گیپ انالیسس کیا جائے. آپ اس لوگوں کا تعلق سے آڈٹ کے ساتھ ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعہ گیپ انالیسس کا مطلب کیا ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کاروبار شرعی اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں ہے تو ہم جا کر اس کے کاروبار کا اس پر تجزیہ کرنے کے بعد اس کو گیپس بتا سکیں گے. آپ کے کاروبار میں جتنے بھی آپ کی بزنس ٹرانزیکشن ہیں، یہ بات میں ڈسکلیمر کے طور پہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ایک ہے آپ کے فائنانس. جب آپ شریعہ کمپلائنس کی بات کرتے ہیں تو فوراً سے ذہن آتا ہے فائنانس کی طرف، یعنی موڈز آف فائنانس سے کہ انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت مائنر سیگمنٹ ہے کسی بھی بزنس کا. بزنس پروسیسز میں کہ اس کی پارٹنرشپ کیسی ہو رہی ہے، اس کی ایچ آر سروسز کیسی ہیں، اس کی ایچ آر ہائرنگ کیسی ہو رہی ہے، پرچیز کیسا ہے، پروکیورمنٹ کیسا ہے، پروڈکشن کیسا ہے، گورنمنٹ پالیسیز گورنمنٹ لاز کے ساتھ کمپلائنس اس کی کیسی چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر زکوٰۃ کیلکولیشن بھی آ رہی تھی. ویسے آپ سمجھیے گا کہ پھر ہم سارے کے سارے بزنس کو انالیسس کرنے کے بعد پھر اس کو ایک روڈ میپ وے فارورڈ بنا کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر بزنس کو شریعت کے مطابق چلانا ہے تو یہ آپ کا بزنس شریعت کے مطابق کیسے آئے گا. 2008 سے 2022 سے تقریباً 14 سال میں 150 کمپنیز ہم لوگ شریعت کمپلائنس کی سروسز اس کو پرووائڈ کر چکے ہیں. ایک کام تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ پھر ہم مفتی حضرات کو لیتے ہیں. مفتی حضرات کو لے کر پھر ہم کو کچھ بزنس سیکٹر میں سکھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ آپ اکاؤنٹس بہت سی چیزوں کو سکھائیں. ان کو سکھانے کے بعد پھر ان کو ہم کمپنیز میں پلیس کرتے ہیں تاکہ شریعہ ڈپارٹمنٹ بنا کر مستقل بیسس کے اوپر شریعہ کو لے کر چلیں. یہ ہمارے ادارے کا تھوڑا سا ایک تعارف ہے. جی اب زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. حاضر میں زکوٰۃ اور اس کے احکام کے حوالے سے غفلت فکر انگیز ہے. پھر آگے چلتے ہیں. زکوٰۃ کی بنیادی اصول اور مسائل سے متعلق آگاہی فراہم کرنا، زکوٰۃ سے متعلق عام طور پر پائے جانے والی کوتاہی اور غلط فہمی کو دور کرنا، تمام سوالات کے جوابات دینا مقصد نہیں ہے، بٹ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، جس کو آپ کہتے ہیں اٹ گوز، یعنی کہ آپ اگر نہیں کہیں تب بھی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس 1 گھنٹے کے سیشن میں زکوٰۃ کو کمپریہنسولی اس کو کمپلیٹ کرنا اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، تو پاسبل نہیں ہے تو چند بنیادی چیزیں ہم سیکھ جائیں گے جس سے ایک ڈائریکشن مل جائے گی. اچھا شریعہ کی لاجک یہ کہتی ہے. ایک اور چیز آپ چونکہ اکاؤنٹس کے ہیں، چارٹ اکاؤنٹنسی وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں ایک چیز آپ کو بہت زیادہ کہوں گا جس کو آپ لوگوں کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ چیز بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ شریعہ اسٹینڈرڈز دے آر بوتھ پیرل، ایک نہیں ہے. جس کو آپ ہو سکتا ہے ایسٹ کہہ رہے ہو، شریعت اس کو ایسٹ نہ مان رہی ہو. جس کو آپ لائبلٹی کہہ رہے ہو، شریعت اس کو لائبلٹی نہ مان رہی ہو. جس کو یاد رکھیے گا ہمارے اکاؤنٹ سی ایف او وغیرہ سے بھی اس بات پر آ کر بہت زیادہ بحث ہو جاتی ہے. کہتی ہے لائبلٹی ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے پروویڈنٹ فنڈ، میرے پاس ایسے لائبلٹی ایسے ایسٹ لکھا ہوا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے؟ مطلب آپ کی نزدیک لائبلٹی ہے، میرے نزدیک لائبلٹی نہیں ہے. شریعت اس کو لائبلٹی نہیں مانتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بیلنس شیٹ میں وہ ایسٹ ہے، ہمارے پاس وہ ایسٹ نہیں ہے کیونکہ ایسٹ ہونے کے پیرامیٹرز اکاؤنٹنسی پیرامیٹرز علیحدہ ہیں. اکاؤنٹنٹ کے نزدیک جو کرائٹیریا ہے وہ علیحدہ ہے، شریعہ کرائٹیریا علیحدہ ہے. اس لیے اس اعتبار سے بھی آپ کو زکوٰۃ کو سمجھنا ہوگا. میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں. اب ایک ہم کمپنی میں گئے تو وہاں پر ایک اور مسئلہ جس پر ہمارے مفتی صاحب کا اور سی ایف او صاحب کا آپس میں بحث چل رہی تھی.
لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اب جو کہ ہمارے مفتی عراق تھوڑی سی ٹریننگ سے گزر جاتے ہیں تو مفتی صاحب اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی۔ مسئلہ یہ تھا، اب آپ یہ بات آپ لوگ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، یہ زکوٰۃ سے متعلق مسئلہ تھا۔ ابھی آپ لوگ چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ بات کہاں جاتی ہے، یعنی آپ لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا کیوں زیادہ ضروری ہے، ایز این اکاؤنٹنٹ سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ میں ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو۔ مسئلہ یہ تھا کہ بہت سی مشینری ایسی ہے، بہت سی نہیں بلکہ بعض مشینری آج کل ہو سکتا ہے چونکہ امپورٹ کے اوپر ایک گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز بدل گئی ہیں، لیکن پہلے کم از کم یہ تھا کہ بعض چیزوں پہ گورنمنٹ نے آپ کو ایک انسینٹیو دیا تھا کہ اگر آپ اس مشینری کو امپورٹ کرتے ہیں تو پہلے سال میں آپ 50% ایز ڈیپریسیشن کاسٹ بتا سکتے ہیں۔ آپ کی بکس بتا رہی ہیں کہ 10% یا 5% ڈیپریسیشن ہے، لیکن گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ کتنے شو کریں گے، 50%۔ اگر آپ ایکسپینسز شو کریں گے تو انکم کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گی، انکم کم ہو جائے گی تو ٹیکس کیا ہوگا، میک سینس۔ اچھا اب آگے کیا کرتے ہیں، کیونکہ لیکن اگلے سال آپ نے اگلے سال جو ڈیپریسیشن لگائیں گے وہ تو کیا لگائیں گے، ریگولر لگائیں گے نا۔ تو آنے والے سالوں کے اندر اب آپ کا جو ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے وہ کم ہوگا، تو ایکچوئل اب جو ڈیپریسیشن بکس میں چل رہی تھی وہ کچھ اور تھی، اور گورنمنٹ اب آپ کو اگلے سال الاؤ نہیں کرے گی کہ آپ اس کو ایز اے ایکسپینس شو کریں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلی دفعہ اگلے آنے والے سالوں کے اندر ڈیپریسیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایز اے لائبلٹی شو کر رہے ہوتے ہیں، یہ آنے والے 5 سال کے اندر اس ڈیپریسیشن کو ایڈجسٹ کریں گے جا کر، تو ایز اے لائبلٹی شو کرتے ہیں۔ جب لائبلٹی شو کریں گے تو کیا آئے گا، جو اوریجنل بکس ہیں، ایک ہے جو آپ نے گورنمنٹ کو انکم شو کرائی، ایک ہے آپ نے جو اپنے بکس اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس میں کیا ہوگا۔ پھر اگر آپ نے 15% یا 5% ایڈیشنل لائبلٹی ڈالی ہے تو آپ کے پاس انکم کیا شو ہو رہی ہوگی، کم شو ہوگی نا۔ اور آپ نے جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 5% جو آپ نے ایز اے لائبلٹی ڈالا وہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ تو کیا شریعت اس کو لائبلٹی مانتی ہے، مفتی سے پڑھ گیا کہ یہ لائبلٹی نہیں ہے، اسے کیسے لائبلٹی نہیں، میں نے آگے چل کے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ کیا شریعت یہ 5% جو ڈیپریسیشن میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں لائبلٹی ہے کہ نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی۔ تو ویسے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک سوچنے کا آپ لوگوں کو انداز دینا ہے اس وقت آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی مسائل سے، کہ زکوٰۃ جو عام طور پہ ذہن میں بیٹھا ہے کہ سونے چاندی پر ہوتی ہے، خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے تو وہ سونا دیتی ہیں، یا میرے پاس کیش ہوتا ہے تو میں سونا دیتا ہوں، یا میری انکم ہوگی جب میں کمانا شروع کروں گا تو زکوٰۃ دوں گا، تو نتھنگ لائک اٹ۔ اس میں آپ آگے چل کے دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کا معاملہ اس سے زیادہ ہے۔ آگے چلیے۔ اچھا ذاتی زکوٰۃ کا حساب کروایا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، یہ ہم ویسے ورک شاپ میں کرتے ہیں، آج ہمارے سے چونکہ لیکچر ہے تو اس میں نہیں ہو سکے گا۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس کو سمجھیے گا پہلے، جب ایک عبادت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے۔ آپ نے کو بتایا گا کہ زکوٰۃ عبادت کا مطلب کیا ہے، کوئی آدمی کی تھوڑا سا اگر شیئر کرنا چاہے ایک آدمی جی آپ بتائیے گا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کو پورا کرنا عبادت ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا عبادت ہے، بالکل ٹھیک، لیکن ایک اور چیز سمجھیے گا، بنیادی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میری عبادت ہے، اس کے پیچھے آپ کا ایک آئیڈیالوجی آف یور لائف، زندگی سے متعلق آپ کا ایک نظریہ وابستہ ہے، زندگی سے متعلق واپس نظریہ کیا ہے کہ میں ایک مخلوق کی حیثیت میں میری اصل دنیا میں حیثیت کیا ہے، یا میں آزاد ہوں یا میں پابند ہوں، یا میں آدھا آزاد آدھا پابند ہوں، میں کیا میری حیثیت کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ہماری ایک حیثیت کو ڈیفائن کر دیا، وہ قرآن حکیم میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سر جواد وغیرہ آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے، ان میں جاعل فی الارض خلیفہ، میں آپ دنیا میں بھیجوں گا، اس کو اختیارات بھی دوں گا، لیکن یہ اپنے اختیارات میں آزاد نہیں ہوگا بلکہ میرے احکامات کا پابند ہوگا۔ دیٹ از دی میننگ آف خلیفہ، کہ میں اپنے ایک نائب بناؤں گا۔ فرشتوں کو اس کے اوپر ایک ہوا، یاد اگر اس کو اتھارٹی ملے گی، اتھارٹی اور اٹانومی کا مطلب کیا ہے، کرپشن، کیونکہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، خیر اور شر کا ٹکراؤ ہوگا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے حاکمانہ جواب دیا
کہ مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انسان کو ایک ایڈیشن ایکسپرٹیز دی ہے، وہ انسان کے پاس نالج ہے، علم الاسماء ہے۔ میں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، فرشتے کے پاس وہ نہ ان کے پاس وہ جسم ہے، نہ خواہش ہے، نہ بیماری ہے، نہ سونا ہے، نہ کپڑے کی ضرورت، نہ گرمی لگتی ہے، نہ سردی لگتی ہے، تو فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا جو میرا اور آپ کے پاس ہے۔ جتنا فزیکل سائنسز ہے، جتنی آپ کو آج چیزیں ملتی ہیں، جتنی ایکسپلوریشن ہوتی ہے، ڈسکوری ہوتی ہے، اس علم کی بنیاد پر ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ یہ ہماری کیپیسٹی سے باہر کی چیز ہے، کیونکہ کھانا کب بنانا ہے تو فرشتوں کو بھوک لگے گی تو کھانا بنائیں گے نا، بیمار پڑنے پہ علاج کیسے کرنا ہے، فرشتہ بیمار نہیں پڑتا، سونے کے لیے بستر کیسے بچھانا ہے، کیسے بنانا ہے، سردی گرمی میں کپڑے کیسے بنانا ہے، فرشتے they were not able to answer these questions۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم آپ بتائیے۔ تو یہ بیسیکلی اس بات کو سمجھیے گا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اچھا جب ہماری اللہ کی عبدیت، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری اصل پوزیشن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیپرز دیے، ایگزامینیشن کے پیپرز دیے۔ اب یہ مال اللہ نے آپ کو ایک امتحان کے طور پر دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اتو مال اللہ الذی آتاکم، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے تم کو مال دے رکھا ہے۔ اب یہ مال آپ کے پاس بطور امتحان کا ہے، اب ایک اس امتحان میں فیل ہو گیا، فیل ہونے کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورہ قصص کے اندر۔ قارون سے کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے مال سے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو قارون کی سوچ کیا ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، مجھے یہ مال میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ یعنی قارون کی سوچ، یعنی پوری دنیا کے اندر جو میٹیریلسٹک ورلڈ ویو ہے، جو ایتھیسٹ ورلڈ ویو ہے، بیسیکلی وہ آپ کو یہ سوچ دیتا ہے کہ زندگی میری ہے، مال میرا ہے۔ ایک فاسٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، بہت دیندار گھرانے کا، ان کی والدہ بہت سب پریشان کہ بچہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جی وہ غریب سوال کر رہا ہے، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میرے پاس 1.5 گھنٹے اس کے بات ہوئی، ٹوٹل ایتھیسٹ ہو چکا تھا وہ بچہ۔ وہ اس بات پہ بحث کر رہا تھا، زکوٰۃ والی بات پر، میں زکوٰۃ کیوں دوں، پیسہ تو میرا ہے۔ بیسیکلی آپ کے پاس یہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پیسے کو اپنا سمجھتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا سارا پیسہ مانگے تو دینا پڑے۔ وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کا تقویٰ تھا، عام آدمی کے لیے تو اجازت نہیں ہے، لیکن سارا جھاڑو پھیر کے لے آئے۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام چھوڑا۔ اور یہ اگر اللہ مانگے گا تو پورا بھی دے دوں گا، اللہ تعالیٰ نے جو 2.5 مانگا ہے، اللہ مانگے گا تو میں سارا بھی دے دوں گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ میری عبدیت کا ٹیسٹ ہے، اب میں اس ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہوں یا فیل ہوتا ہوں، یہ دیکھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بنیادی طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو اس لفظ عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت سے ہمارا کانسیپٹ فوراً سے چند اسپیسیفک ریچولز کی طرف جاتا ہے۔ عبادت سے مطلب کیا ہوا؟ فوراً سے تسبیح، نماز، روزہ، تراویح، عمرہ، حج، and that is it۔ اچھا میں یہاں پر جو اسٹینڈ میں پڑھنے کے لیے کیا عبادت ہے؟ اب آپ اب سارے خاموش ہو گئے ایک دم سے، کیونکہ آپ لوگوں کو سوچنا پڑا کہ اچھا یار یہ تو میں اکاؤنٹ پڑھ رہا ہوں، تو میں کیریئر بنا رہا ہوں، تو کیا میرا کیریئر یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے آپ کا؟ آپ بازار میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا کہ وہ بازار میں ہے اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، یہ اللہ کے بندے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو آپ کا لین دین بھی آپ کی عبادت بن سکتی ہے۔ تو یہ بہت کی کانسیپٹ ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ جب لفظ عبادت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عبدیت ہے، وہ چند اعمال کا مجموعہ لازمی طور پر نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیے گا، خیر یہ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد اور زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ اور مسائل کا احکام کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت، دو چیزیں ضرورت ہے، اور دونوں چیزوں کا جاننا پیدا کرنا بے ضروری ہے۔ دونوں چیزوں کے بغیر کوئی عمل آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا، ایک علم کے بغیر اور ایک اخلاص کے بغیر، دونوں چیزوں کا پیدا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر صحیح علم ہوگا، ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو کتنی رکعت پڑھنی ہے اس کا جاننا آپ کے لیے فرض ہے۔
تو مغرب کی نماز صحیح سے ادا کر سکیں اس کا جاننا بھی فرض ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے احکامات کا جاننا، جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے، مال دولت آ جائے تو یہ فرض ہے. آگے چلتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے زکوٰۃ کے ثمرات اور اس کی تعریف، زکوٰۃ پر ملنے والا بدلہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. قرآن حکیم کی آیت ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پڑھ لیں گے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا مال کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو مال ادا ہو سکتا ہے. انٹرسٹنگ واقعہ، چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز اور کارگزاری بھی چلتی رہتی ہے. ہمارے ایک بزرگ کے ساتھ ایک نیک صاحب کا اچھا تعلق ہے، اور ان سے یہ سمجھا یا یہ حدیث سنی تھی کہ جو آدمی مال زکوٰۃ کے مال ادا کرتے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح سے ادا کرتا ہے، اس کا مال ہلاک نہیں ہوگا. تو وہ بہت کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دیتے. کراچی سے ان کا مال آ رہا تھا، امپورٹ کیا تھا. تو کسٹم کلیئرنس ہو کے راستے میں ان کا سارا مال ڈاکوؤں نے وہ اس کو چھین لیا، غائب ہو گیا. 50-60 لاکھ روپے کا مال تھا. تو پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے. تو کسی نقصان پر پریشانی کا ہونا ایک فطری بات ہے، ایمان کی کمزوری نہیں ہے. بعض لوگ فوراً سے ٹھک فتویٰ لگاتے تھے جس کا ایمان کمزور ہے. فطری چیز ہوتی ہے پریشانی. لیکن چونکہ نیک لوگ ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کی شان. اب چونکہ زکوٰۃ دیتے رہے تو وہ مال ایک جگہ بکنے کے لیے آیا. اچھا وہ مال یونیک مال تھا تو پتہ چل گیا، ٹریس ہو گیا. تو ڈاکوؤں نے کہا کہ جتنا مال ہے سارا مال واپس کر دیں گے، بس آپ نے پولیس میں رپورٹ نہیں کروانا. چلو ٹھیک ہے، ہم رپورٹ نہیں کرتے، FIR نہیں کٹواتے، آپ ہمیں ہمارا مال دے دیں. تو آج ان کو واپس مل گیا. کہ ایک میں نے آپ کو کارگزاری سنائی ہے، لیکن اگر کہیں پر لاس ہو تو انسان کو سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی. تو اللہ کے نبی نے وعدہ کر دیا کہ بیان فرمایا کہ جب مال ہلاک ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی ضرور ہوتی ہے. اچھا جی، زکوٰۃ کا مطلب طہارت، پاکیزگی، برکت کا ہے. اور اصطلاح کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مطلب مال کی مخصوص مقدار میں سے شریعت کا مقرر کردہ حصہ کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو بغیر کسی عوض کے مالکانہ بنیاد پر دینا. اس میں بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آگے چلیں گے، چھاتا آپ کو پتہ چل جائے گا. اتنی کافی ہے. کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ کا حساب کب کرنا ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ اور پھر جو فریکوینٹلی ایسکڈ کوشچنز ہیں، FAQs ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے اگر ٹائم ہوا تو. اچھا، سب سے پہلی بات، کون سے ایسٹس ایسے جن پہ زکوٰۃ ہے، اور کون سی ذمہ داری، لائبلٹیز ایسی ہے جن کو آپ نے اپنے ایسٹس میں سے مائنس کرنا ہے. یہ آپ کا ایک اہم سوال ہوتا ہے. کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اچھا، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ تو بات واضح ہے کہ مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا. یہ ذرا کوشچن آپ دیکھیے گا. شرعی طور پہ بالغ ہونے کا مطلب، چونکہ قانونی طور پہ بالغ 18 سال یا پنجاب کے قانون کا 16 سال ہے نا. وہ ایک مشہور آج کل کراچی کا مسئلہ چل رہا تھا، ایک لڑکی بھاگ کر آ گئی. تو ایک مشہور مسئلہ ہے، لوگوں کو پتا ہے، سندھ گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ میں بلوغت کا عمر کا فرق ہے. لیکن یہاں پہ شرعی بلوغت کی بات ہو رہی ہے. شرعی طور پر جب ایک آدمی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے، اور اس کی ملکیت کے اندر نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، اسے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. اگر کسی صاحب کا انتقال ہوا، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، اور ان کے بچوں میں بعض بالغ ہیں، بعض نابالغ ہیں. اب یہ مسئلہ آپ کو بنے گا کاروبار کے اندر. اگر کوئی آدمی پوچھے کہ اتنے ہمارے بزنس کے اتنے لوگ ہیں جو پارٹنرز ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ایک ویلڈ کوشچن یہ کرنا چاہیے کہ سارے پارٹنرز بالغ ہیں نابالغ ہیں. مگر اگر شیئر ہولڈرز نابالغ بھی ہیں تو نابالغ کے مال پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو یہ آپ بنیادی طور پر ان کا جتنا شیئر ہولڈنگ ہے کسی بھی بزنس کے اندر، وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مائنس کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بس میں آپ آگے چلیے گا. عاقل ہونا ریٹارڈڈ ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ. اب یہ بات بھی بہت آگے جاتا ہے. ہمارے فقہا نے وہاں سے بحث کی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا.
وہ مینٹل ڈس آرڈرس کے بہت سے لیولز ہیں. عام آدمی ہے وہ سائیکو پیشنٹ ہے اور او سی ڈی کی دوائی لے رہا ہوتا ہے. obsessive compulsive آرڈر کہتے ہیں او سی ڈی. عام طور پر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں. وضو کرنا شروع کرتے ہیں 1 گھنٹے تک وضو کرتے چلے جاتے ہیں, غسل کرنا شروع کرتے ہیں 1.5 گھنٹے تک غسل کرتے چلے جاتے ہیں, کسی چیز کو سوچنا شروع کرتے ہیں. تو obsessive compulsive آرڈر ہے. تو کیا یہ بھی جنون ہے؟ کس لیول کا مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کو آپ کہنے کے اب یہ آدمی شرعی اعتبار سے مکلف نہیں ہے؟ وہ جو ہمارے بیان کر رہے تھے مولانا صاحب کی, یہ علماء کرام سے پوچھنے والی بات ہے. یہ اب یہ ساری تفصیلات کہ کون سا لیول ہوتا ہے مینٹل ڈس آرڈر کا جس کو ہم مجنون کہتے ہیں, اور مجنون کہنے پر اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے. بہرحال جو آدمی جس کو ہم کہتے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ ہو, سائیکو پیشنٹ کی بات نہیں ہو رہی, میں نے ایک موٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کیا ہے؟ جو کمپلیٹ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو, اپنے ہوش میں کبھی بھی نہ آتا ہو, بیسیکلی اس کی بات ہو رہی ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہیں, اس کے پیسوں کی حفاظت کی جائے گی, اس کے پیسوں سے اس کا علاج کیا جائے گا, اس کے اوپر خرچہ کیا جائے گا, لیکن اس کے پیسے چاہے کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا اونر ایک ایسا آدمی ہے جو کہ مجنون ہے اور وہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہے. صاحب نصاب ہونا, اب یہی بات اصل ہے کہ صاحب نصاب کون ہے. آگے چلتے ہیں. صاحب نصاب اموال زکوٰۃ میں سے آپ لائبلٹیز کو, ادائیگیاں کا مطلب یہاں پہ لائبلٹیز ہے, اس کو آپ مائنس کریں گے اور وہ جو ایونچولی جو فگر آئے گی اگر وہ نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے. لیکن اس میں مزید کلاسیکلی کے لیے ہم جاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اموال زکوٰۃ, اس کو آپ دیکھیے گا پلیز, سوری. اب یہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا کہ یہ سب سے پہلے جو زکوٰۃ ایسٹس ہوتے ہیں, اگر آپ کی مثال کو زکوٰۃ کیپٹل کے 2 کام کرنے ہیں, آپ نے دیکھیے آپ 2 کالمز بنائیں گے. بیلنس شیٹ کے بھی آپ کتنے کالمز بناتے ہیں؟ 2 بناتے ہیں, ایک ایسٹ سائڈ اور ایک. یہاں پر زکوٰۃ میں بھی آپ نے سمپل یہ کام کرنا ہے, لیکن آپ کی بیلنس شیٹ ٹیلی کر جاتی ہے, یہ ٹیلی نہیں کرے گی. تو پھر ٹیلی کر کے تو پھر آپ پوچھتے ہیں صاحب نصاب نہیں ہے. آئے نا سمجھ میں؟ آپ کے پاس عام طور پر جو ایسٹ اور لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں, تو بیلنس شیٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی نا. اگر آپ ٹیلی نہیں کریں گے تو بیلنس شیٹ صحیح نہیں ہے آپ کی, ایسے ہی ہے نا. لیکن بیسیکلی شریعت میں ایسا نہیں ہے. اور اس میں آپ 2 کالمز بنائیں گے, ایک زکوٰۃ ایسٹس اور اس میں ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز. 2 ایسٹس 2 آپ کالمز بنائیں گے. اچھا, پہلے کالم میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ایسٹس میں گولڈ, سلور, کرنسی کسی بھی صورت میں ہے, ٹریڈنگ گڈس, لائف اسٹاک, ٹریجر, معدنیات, ایگریکلچر پروڈکٹس, یہ ساری چیزوں کا آپ اس میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ 3 چیزوں کو بلو میں سے کر دیں, کیونکہ اس سیشن میں ہم ان 3 چیزوں کو ڈسکس بھی کریں گے, 4 چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. اچھا, نان زکاتیبل ایسٹس علیحدہ ہیں. آگے چلیے گا, سونا, چاندی, نقدی کرنسی, سامان تجارت, یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر. کسی بھی آدمی کو اگر زکوٰۃ دینی ہے عام حالات میں, اگر اس کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں یا گائے رکھی ہوئی ہیں, وہ علیحدہ چیز ہے, اس کو پھر علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم کو ڈسکس نہیں کرتے. اونٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے, بکری پر بھی زکوٰۃ ہے, بھینس پر بھی زکوٰۃ ہے, گھوڑے پر بھی زکوٰۃ ہے, لیکن وہ علیحدہ نصاب ہے, اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کرتے. فی الحال ہم ان 4 چیزوں کو ڈسکس کریں گے, سونا, چاندی, نقدی کرنسی, سامان تجارت. لیکن جتنا ہی دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے, یہ دیکھنے میں اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اب ہم اس میں جب تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب آگے چلتے, سونا اور چاندی جس شکل میں بھی ہو اموال زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا. اب میرا سوال تیار ہے, سوال کے لیے توجہ دیجیے گا. یہ جو میری کوشش یہ ہے کہ 6:10 ہو گئے, میرے پاس بمشکل آدھا گھنٹہ ہے, اس لیے میں نے جو پریکٹیکل کوشچنز ہیں, کنسٹرکچوئل کوشچنز ہیں, اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے گا کہ رولز رائس پر زکوٰۃ لگی نہیں ہے. رولز رائس وہی جس کا بھی اعلان ہوا, محمد بن سلمان نے اعلان کیا نا کہ جو سعودی گورنمنٹ کے اندر رولز رائس, اسی کی بات کر رہا ہوں. جی, رولز رائس پہ زکوٰۃ. جی مطلب بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہوگی, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور سوال کرتے ہیں, ایک اور سوال. چلیے اس میں آگے نا توجہ دیجیے گا, توجہ. ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا,
کیٹیگری ہے. اور چلے اور اسی طریقے سے اور پریشیس اسٹون آ جاتا ہے کوئی, اس کے اوپر بھی جتنے پریشیس اسٹون ہوتے ہیں قیمتی کروڑوں میں ہوتے ہیں جی, زکات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کوئی گھڑی بک گئی ہے یاد ہے پاکستان میں اس پہ زکات ہے کہ نہیں ہے؟ اور عمر فاروق زکات دے گا نہیں دے گا؟ ہاں اس طریقے سے میرے سوال آپ کو صرف وہ یعنی لطیفے کے طور پر نہیں, ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. زکوٰۃ کا تعلق کسی بھی چیز کے ایکسپینسو ہونے کے ساتھ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. جو چیز ایکسپینسو ہے اس پہ زکوٰۃ ہے ایسا نہیں ہے, اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا. بیسیکلی زکوٰۃ کا تعلق لیکوڈیٹی کے ساتھ. لیکوڈیٹی سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا سونا اور چاندی یہ شریعت کی نگاہ میں میڈیم آف ایکسچینج ہے, یہ کموڈٹی ہے ہی نہیں, یہ کموڈٹی نہیں ہے. آپ اگر اس کو کموڈٹی بنا بھی لیتے ہیں, شریعت اس کو ایک کموڈٹی تصور ہی نہیں کرتی. شریعت نے, اللہ نے سونے اور چاندی کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج پیدا کیا. میڈیم آف ایکسچینج کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے آپ مختلف چیزوں کو خریدیں گے. اسی لیے پرانے زمانے کے اندر آپ لوگوں کو معلوم ہے گولڈ کوائنز ہوتی تھی, سلور کوائنز ہوتے تھے. گولڈ کوائنز کو دینار کہتے تھے, سلور کوائنز کو درہم کہتے تھے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 60-70 سال پہلے تک تو کم از کم جتنی بھی کرنسی تھی اس کے بیک پہ کیا ہوتا تھا؟ گولڈ ہوتا تھا. بعد میں جنہوں نے اس کو چینج کر دیا کہ اب گولڈ کو ہٹا دیا گیا, پھر وہ علیحدہ کرنسی کیسے وجود میں علیحدہ مسئلہ ہے. بیسیکلی یاد رکھیے گا سونا اور چاندی پہ زکات اس لیے ہے کیونکہ شریعت کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ کرنسی ہے, قیمتی چیز ہے, اس لیے نہیں بلکہ اس سے لیکوڈیٹی مشہور ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو لوگ جمع کر کے نہ رکھیں, زیادہ سے زیادہ تو کیا کریں, اکانومی کے اندر فلوٹ ہوتی رہے. آواز سمجھ آ گئی؟ اب اگر کسی آدمی کے پاس اربوں روپے کی زمین ہے تو زمین کیا ہے؟ کموڈٹی ہے نا, اس پہ زکات نہیں ہوگی. اب رولز رائس پہ زکات اب بتائیے نہیں ہے. بات میں آ گئی؟ ڈائمنڈ پہ زکات, کیونکہ اب یہ خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں. کیا مطلب میں سونا بیچ کے ڈائمنڈ رکھ لوں تو زکات نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ بھائی بات ہے نا کہ آپ شریعت کی لاجک کو, کنسیپچل اپروچ کو سمجھیے گا کہ آخر وجہ کیا ہے. اپروچ ہوتی ہے اور بہت گہری اپروچ ہوتی ہے. اسی لیے اب میں ٹیکنیکل بات کی طرف نہیں جا رہا, لیکن کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ اکاؤنٹس کے لوگ ہیں, بعض علماء کرام نے ہمارے استاد مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں بڑی بحث کی تھی کہ لوگ اگر گولڈ کنیکشن کرنسی کے ساتھ گولڈ کا کنیکشن ختم بھی کر دیں تو یہ کنیکشن ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے استاد مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخر وقت تک یہ موقف تھا کہ یہ کنیکشن ختم نہیں ہوگا. تو کنیکشن ختم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو ڈیجیٹل کرنسی کا مسئلہ ہے, کرپٹو کرنسی کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ اس کنیکشن کو مان لیتے ہیں. بہرحال آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈیٹیلز, ٹھیک ہے, وہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی جس شکل میں بھی ہوگا, وہ زیورات کی شکل میں اگر ہے تو اس لیے زکات نہیں ہے کہ وہ زیور ہے, بلکہ اس لیے زکات ہے کیونکہ وہ کیا ہے؟ گولڈ اینڈ سلور ہے. اور گولڈ اینڈ سلور کو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میڈیم آف ایکسچینج. کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ اس لیے یہاں پہ اس بات کو اچھی طرح ذہن سے نکالیے گا کہ زکات کے لازم آنے کے لیے کسی چیز کا قیمتی ہونا, ایکسپینسو ہونا, یہ کوئی بنیادی شرط نہیں ہے. اچھا آگے چلیے گا, آگے میں آگے چلتا ہوں. آگے بات یہ ہے, اچھا کرنسی غیر ملکی غیر ملکی کی کرنسی کی ایسی تمام صورتیں جن میں نقدی فی الحال قبضے میں, قبضے کے حکم میں یا حضمت لی جا سکتی ہو, جیسا کہ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہے, اس پر بھی زکات ہوگی. بینک میں ہے تب بھی ہے. امانت کسی کے پاس رکھوائی ہے یا کسی کو لون قرض دیا ہے. اب یہ قرض اور دین دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, یہ ہم آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کمیٹی میں جمع شدہ رقم, یا آپ کمیٹی ڈلواتے ہیں, اسی بھی کہتے ہیں, کمیٹی بھی کہتے ہیں. اگر آپ کمیٹی ڈالتے ہیں تو چونکہ شرعی اعتبار سے وہ آپ کا ایسٹ کیونکہ آپ نے دیا ہے, لیکن وہ کیا ہے؟ ریسیویبل ہے نا. تو ریسیویبل ہے تو اس وجہ سے شریعت اس کو ایسٹ سمجھتی ہے. حج یا شادی کے لیے جمع کی ہوئی رقم, اگر آپ نے حج کے لیے جب رقم جمع کی ہوئی ہے تب بھی اس کے اوپر زکات ہوگی, اس کو بھی آپ کیلکولیٹ کریں گے. انشورنس پالیسی, یہ کیوں؟ اس میں یاد رکھیے دیکھ دو قسم کی ہے. ایک, اچھا انشورنس پالیسی کی شرعی حیثیت کیا اس کو بھی سمجھ لیجیے گا, کیونکہ جب آ ہی گئی بات, اب میں اتنا کہہ دوں کہ انشورنس پالیسی جائز نہیں ہے تو آپ جیسے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور انکوزیٹو مائنڈ ہے, تو کوشچنز ہوں گے, تو ان ایڈریسڈ کوشچنز نوجوانوں کو
تنگ کر رہے ہو تو اس لیے میں اس کو ان ایڈریس نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. جتنا پڑھا سکا پڑھاؤں گا, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے جتنے کوشچنز ہیں اس کو آنسر کر کے آگے دو, ٹھیک ہے. واٹ از رانگ ود انشورنس, اس کو بھی سمجھیے گا. بہت آپ کو اندازہ ہوگا کہ شریعت کی جو نگاہ ہے وہ کتنی گہری نگاہ ہے شریعت کی. دیکھیے سب سے پہلی بات تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو, جو چیز آپ کے پوزیشن میں نہیں ہے, یا جو چیز آپ کے بیونڈ یور کیپیسٹی ہے, آپ کے اختیار سے باہر ہے, اس کو آپ موڈ آف ٹرانزیکشن نہیں بنا سکتے. دو چیزیں میں نے کہی آپ سے. ایک, وہ آپ اس کے اوپر آپ کا کسی نہ کسی درجے میں پوزیشن نہیں ہے اور آپ کی رسک میں نہیں ہے, آپ کا قبضہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے قبضے میں ہو نہ ہو, لیکن ایسی چیز ہے جو بیونڈ یور کیپیسٹی ہے, آپ لگے گی نہیں لگے گی, بیونڈ ہیومن کیپیسٹی ہے. زلزلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, انسان بھی سے باہر سیلاب آ گیا, پورے پاکستان میں آیا, آپ روک سکتے ہیں تو سیلاب کو, بیونڈ ہیومن کیپیسٹی ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز ہے, بیونڈ ہیومن کیپیسٹی ہے. ڈیتھ ہے, بیونڈ ہیومن کیپیسٹی ہے. ایکسیڈنٹس ہے, بیونڈ ہیومن کیپیسٹی ہے. ایسی چیز جو ہیومن کیپیسٹی کے سے باہر کی چیز ہے, آپ اس کو موڈ آف ٹرانزیکشن نہیں بنا سکتے, کیونکہ آپ اس چیز پر سودا کر سکتے ہیں, اس چیز کی ضمانت دے سکتے ہیں, آپ اس چیز کو ڈیلیور کر سکتے ہیں جو آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہے, جو آپ کے اختیار کے اندر ہے. انشورنس کہاں پر ہو رہا ہے؟ جتنی انشورنس ہے کس چیز کے اوپر ہوگی؟ تھیفٹ انشورنس, ٹھیک ہے, ڈیتھ انشورنس, فائر انشورنس, ٹھیک ہے نا, نیچرل ڈیزاسٹرز ہے, ایکسیڈنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کا بنیادی طور پہ موڈ آف ٹرانزیکشن ہے, یہ بیسیکلی ایسی چیز کو بنایا جا رہا ہے جو کہ جس کو شریعت کہتی ہے, اس کو ہماری ٹیکنیکل فقہ کی اصطلاح میں غرر کہتے ہیں. غرر کا مطلب ہوتا ہے انسرٹینٹی ہے, جس میں انسرٹینٹی پائی جاتی ہے. اس بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ 2010 میں یا اس سے پہلے یہ امریکہ کے اندر یہ ہاؤس فائنینسنگ اسکیم, پتہ نہیں آپ لوگوں کو سنا آپ کو, بہت مشہور, یعنی امریکن اکانومی کے لیے بہت بڑا 1 ٹریلین کا ہاؤس فائنینسنگ اسکیمز کی بیسک وجہ یہ ڈیریویٹیوز ہیں, فارورڈ سیلنگ سے. اور اسی وجہ سے اس دور کے اندر بھی جو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلامک بینک اسلامک ہے کہ نہیں ہے, صرف اس وجہ سے اسلامک بینکس نے اس جھٹکے کو سروائیو کیا. بڑے بڑے جنرل موٹر جیسی کمپنیز بھی ایک دفعہ ہل ہوئی تھی, بڑے بڑے جو جھٹکے برداشت کیے, کیونکہ یہ کوموڈٹی بیسڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, ڈیریویٹیوز پر نہیں چلتے, اس وجہ سے اس کو کیا. تو میں بات کر رہا ہوں انشورنس کی بات کر رہا تھا. اب آتے ہیں دوبارہ سے کہ انشورنس میں آپ نے جو پیسے جمع کروائے ہیں, یا تو وہ ریفنڈیبل ہے لائف انشورنس میں, آپ جمع کراتے جائیں, جب میچورٹی آئے گی تو مل جائے گا, یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کسی کے درمیان میں ڈیتھ ہوگی تو وہ پورا کا پورا ریفنڈ ہوگا. تو جو پیسے جمع کر بالآخر آپ کو واپس ملنے ہیں تو بھی کیا ہے؟ قرض ہے, ٹھیک ہے نا. جو پیسے آپ نے جمع کروا دیے اور جو واپس ملنے ہیں وہ قرض ہے, وہ آپ کو واپس, آج آپ اپنی انشورنس پالیسی کو کینسل کریں گے تو کینسلیشن چارجز کے علاوہ جتنے پیسے ہوں کیا ہوں گے آپ کو واپس مل جائیں گے. اس لیے آپ کیا کریں گے, یہ انشورنس پالیسی کو بھی ایز اے لون ٹریٹ کرتے ہیں شرعی اعتبار سے. لیکن ظاہر سی بات ہے انشورنس پالیسی کا مطلب ریفنڈیبل ہے. تو نان ریفنڈیبل گاڑیوں کی انشورنس ہوتی ہے, باقی چیزوں کی انشورنس جو آپ ایک پے کر دیتے ہیں, نان ریفنڈیبل ہے, اس کو آپ ایز اے ایسٹ اپنا کیلکولیٹ نہیں کرتے. بانڈز میں بھی یہی ہے, پرائز بانڈز ہیں, کیونکہ پیسے آپ کو کیا کرنے ہیں, واپس ملنے ہیں. جو بات پیسے آپ نے دے دیے لیکن پیسے آپ کو واپس ملنے ہیں, ریفنڈیبل ہے, وہ شرعی اعتبار سے کیا ہے, قرض ہے, ٹھیک ہے, وہ شرعی اعتبار سے قرض ہے. اچھا اب یہ قرض ہے, انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے, یہ بھی آپ سوال کرنا چاہیے آپ لوگوں کو, کیا خیال ہے, بتا دوں یا میں تمہارے شروع, ہاں کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بانڈز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرض ہے, انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے, انویسٹمنٹ بنا دو اس کو, وہ کسی نہ کسی کو تو کچھ نہ کچھ ایڈیشنل ملے گا نا, جس کو ایڈیشنل ملے گا اس کو پروفٹ کہتے ہیں. تو کیا حرج ہے اس میں, کیوں بول رہے ہیں آپ اتنا بانڈز کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھو بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ وہ ہے جہاں پہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ایٹ اسٹیک ہو. پرنسپل اماؤنٹ ایٹ اسٹیک کا مطلب کہ ہو سکتا ہے پورے کے پوری پیسے آپ کے کیا ہو جائیں, ڈوب جائیں. لیکن اگر پرنسپل اماؤنٹ آپ کی انشور کیا جا رہا ہے, سیف ہے, وداؤٹ رسک ہے,
تو یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت کہتی ہے نو پین نو گین، وداؤٹ رسک کوئی پروفٹ نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، تو وداؤٹ رسک کوئی پروفٹ نہیں ہوتا، تو رسک فری پروفٹ کا تصور نہیں ہے. بانڈز میں گورنمنٹ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، جو بھی بانڈز ہیں فائدہ ہو یا نہ ہو، بالآخر آپ کے سارے پیسے انکیش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پروفٹ یا لاس سے آپ کی پرنسپل اماؤنٹ کو کوئی نہیں ہوا. یہ میں نے آپ کو بہت اہم یارڈ سے دے دیا. کہیں پر جا کے آپ چیک کرنا چاہو کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں یہ میری انویسٹمنٹ ہے یا شرعی اعتبار سے انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ چیک کرو کہ اینی پوائنٹ میرے پیسے ڈوب سکتے ہیں کہ ڈوب سکتے ہیں. اگر اللہ آدمی کہتے جو مرضی ہو جائے پیسے آپ کو واپس ملیں گے تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے، بانڈز بنیادی طور پر یہ آپ کا قرض ہے، اس کو بھی آپ تصور کریں گے اپنی کرنسی کے طور پر. تجارتی سامان، اس کو توجہ بھی حسن کی. تجارتی سامان جتنی کموڈیٹیز ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا جتنا سامان ہے کموڈیٹیز ہیں اصلا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں. جیسے میں نے کہا رولز رائز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے ڈیزائن کا گھر بنایا ہوا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے سندر اسٹیٹ کے اندر اپنی فیکٹری بنائی ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی فیکٹری، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی مشین امپورٹ کی ہے اور آپ اس سے پروڈکشن کر رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پہلی آپ ایک اصولی بات یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیے اصلاً آپ کے کموڈیٹی کے اوپر اور آپ کے ایسٹس کے اوپر، فکس ایسٹس یا یوزیبل ایسٹس کے اوپر اصولی طور پہ زکوٰۃ نہیں. کتنا سمجھا گئی؟ لیکن جب کہ اس کی حیثیت کموڈیٹی کی نہ رہے بلکہ ٹریڈنگ آئٹم کی بن جائے پھر اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. ٹریڈنگ آئٹم کے لیے بنیادی طور پر کیا چیز ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ نے اس نیت سے لیا ہو کہ میں اس چیز کو بیچ کر پیسہ کماؤں گا، وہ ٹریڈنگ آئٹم ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے سمجھ. اچھا چلیے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. میرے پاس کچھ 40-50 لاکھ روپے تھے کا مطلب مثال کے طور پر ہے، تو میں نے کیا کیا، ایک ٹویوٹا گاڑی لے لی اور میں نے یوبر پہ ڈال دیا تاکہ مجھے منتھلی کم از کم 50, 60, 70, 80 ہزار کا مجھے ملتے رہیں گے. سال گزرنے کے بعد اب یہ گاڑی جو مجھے پروفٹ ارن کر کے دے رہی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے؟ جی نہیں، جو یہ کہہ رہے کہ ہے زکوٰۃ کو کہہ رہے ہیں اس گاڑی پہ زکوٰۃ ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. وہ ایک صاحب جی آپ بتائیے گا آپ کی اس کے نام کیا کرتے ہیں؟ جیسے بھائی آپ بتائیے گا گاڑی ہے، میں نے یوبر کے لیے گاڑی لی، یوبر پہ ڈال دی، اب وہی میری ارننگ ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ دوں گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کیوں دوں گا زکوٰۃ؟ جی اچھا اگر میں پلازا لے کے اس کو رینٹ پہ ڈال دیتا ہوں تو میں اس پلازے پہ زکوٰۃ دوں گا؟ تو پلازے اور گاڑی میں کیا فرق ہے؟ فرق سمجھا گیا آپ کو؟ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگا. بات سمجھا گیا آپ کی؟ کیوں زکوٰۃ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ ٹریڈنگ آئٹم، ہر کمرشل چیز، یہاں سے کوئی بات سمجھیے گا، ہر کمرشل چیز ٹریڈنگ آئٹم نہیں ہے. یہ سمجھانا بھی لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس بیٹھے اور بڑا زکوٰۃ کا مسائل پوچھ رہے تھے، تو میں تو زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرتا ہوں؟ جو بلڈنگ سب چیزوں پہ کیلکولیٹ کرا دیتا ہوں. میں بلڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں، بلڈنگ میں دیتا ہوں، آفس بننے چاہیے، گاڑی سب چیزیں. میں نے کتنی چیزیں ہم دیکھیں گے زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ، میں نہیں ہے. اتنے حیران ہوئے اور جس چیز میں آپ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے. ابھی کون سوال آ رہا ہے؟ تیار ہے؟ سیٹ بیلٹ باندھ لیں. ٹھیک ہے. اگر میں نے چیز خریدی اپنے استعمال کے لیے، میں گھر بناؤں گا یا بیٹی کو دے دوں گا یا بچوں کو دے دوں گا، بعد میں میری نیت بدل گئی اور جب تک میں نے بیچنے کی نیت نہیں کی تو میں زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا. لیکن آج اب میں نے نیت کر لی کہ میں اب اس کو بیچ دوں گا، اس سے پیسہ ارن کروں گا اور پیسہ ارن کرنے کے بعد اس کو ری انویسٹ کروں گا. آج میں نیت بدل گیا، میں زکوٰۃ دوں گا.
یس والے کتنے ہیں؟ یس والے کتنے ہیں؟ اب دینا ہے. اچھا نو والے کتنے ہیں؟ کچھ ایسے نہیں, یہ تو ایسا تو نہ کریں نا, ایسا تو نہ کریں. کچھ ایسے جو بالکل بھی دیکھتے بھائی کہیں تو ہاتھ کھڑا کرو. یس یا نو میں کہیں تو ہاتھ کھڑا کرو. ہاں تو میں اب دوبارہ, اب میری ڈیفینیشن کو دوبارہ سنیے گا, دوبارہ توجہ دیجیے گا. آپ میری ڈیفینیشن کو دوبارہ سنیے گا تو لوگوں کو بات سمجھ آئے گی. ڈیفینیشن کیا کی تھی؟ جس چیز کو میں نے خریدا اس نیت کے ساتھ, نیت پہلے تھی اور خریدا میں نے بعد میں, جس چیز کو میں نے اس نیت کے ساتھ خریدا کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا, اس میں زکوٰۃ ہے. جس چیز کو خریدنے کے بعد نیت کی کہ میں اس کو نفع کماؤں گا, اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. بس سمجھ آ گئی نا. بعد میں اگر نیت بدل گئی تو اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر جس وقت, اچھا ایک اور سوال, جیسے یہ کہا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سیٹ بیلٹ کو ٹائٹ باندھ کے رکھیے گا. اچھا یہ سوال میرا ذاتی سوال بتا رہا ہوں آپ کو. میرے والد صاحب 2017 میں انتقال کر گئے. انتقال سے پہلے والد صاحب نے پلاٹ لیا تھا اور انویسٹمنٹ پرپز سے. والد صاحب کا پلاٹ تھا انویسٹمنٹ پرپز سے. تو والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ پلاٹ مجھے اور میری بہنوں کو مل گیا. تو والد صاحب نے نیت یہ کی کہ میں اس پلاٹ کو بیچ کے نفع کماؤں گا, زکوٰۃ بھی دیتے تھے. اب وہ پلاٹ ان کے انتقال کے بعد ہمارے پاس آ گیا, ہم زکوٰۃ دیں گے؟ زکوٰۃ نہیں ہوگی, زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی؟ اب وہ بات وہی والی بات, کیونکہ جب میرے پاس آیا تو انہیریٹنس میں تھا, اس کا تعلق میری نیت کے ساتھ نہیں تھا. وہ اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کے انتقال کے بعد آٹومیٹیکلی اس کے ایسٹس کیا ہوتے ہیں, اس کے ورثاء کو منتقل ہو جاتے ہیں. تو اب اگر میری بیچنے کی نیت بھی ہوگی تو نیت کب ہوگی؟ بعد میں ہوگی, اور ملکیت پہلے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز میں میری نیت پہلے ہو اور ملکیت بعد میں آئے وہ کیا بنتا ہے؟ ٹریڈنگ آئٹم بنتا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ ٹھیک ہے, اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا سامان کہاں گیا؟ اچھا چلو خیر, ایسا سامان جو عقد معاوضہ ٹرانزیکشن مثلا خریداری کے ذریعے حاصل کیا گیا, فروخت کرنے کی نیت حتمی ہو, اس کے ساتھ اور کوئی نیت نہ ہو. یعنی عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں پیسے آ جاتے ہیں, اگر کیش پڑا رہا تو ضائع ہو جائے گا, فی الحال پلاٹ لے کے ڈال دیتا ہوں, پلاٹ لے کے ڈال دیتا ہوں, بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یاد آ گیا؟ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں, یار کوئی نیت نہیں. کسی سے پوچھو یار آپ نے جب لیا تھا تو نیت کیا تھی؟ یار بس میں نے لے کر ڈال دی, بعد میں دیکھیں گے, بیچ بھی دیں گے, گھر بنا لیں گے, بچوں کو دیکھیں گے, ایجوکیشن میں لگ جائے گا, کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا. اب ایز سچ کو کلیئر نہیں ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ سال مکمل ہونے تک آگے فروخت کرنے کی نیت تسلسل کے ساتھ برقرار رہے. یہ والی بات بھی آ گئی. اگر آپ نے شروع میں نیت تھی, بعد میں نیت نہیں رہی تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں ہوگی. شروع میں نیت تھی لیکن بعد میں نیت نہیں رہی, شروع میں نیت نہیں تھی لیکن بعد میں نیت ہوگی تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے, شروع میں نیت تھی بعد میں نیت نہیں رہی تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. دونوں صورتوں میں بات سمجھ آ رہی ہے. پلاٹ لیا تھا بیچنے کی نیت سے, لیکن بعد میں نیت بن گئی گھر بنانے کی یا بچوں کو دینے کی, اب اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو. آگے چلیے گا. چینج نہیں ہو رہا میرے خیال سے, وہ شاید دیکھنا پڑے گا. کیا کروں؟ یہ بھی لگا لوں. اچھا جی فرمائیے. بالکل ہوتی ہے جی, دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے سوال کیا, دوبارہ سوال دیکھ لیجیے گا. اچھا خیر, اب آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا ہم ابھی تھوڑے پیچھے چل رہے ہیں. اچھا قابل وصول ریسیویبلز ہیں, اموال زکوٰۃ میں شمار کیے جانے والے قابل وصول اموال ریسیویبلز, قرض جو آپ کو واپس ملنا ہے. قابل وصول ادائیگی دیون ریسیویبل پیمنٹس ہیں. سامان تجارت, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر آپ کا زکوٰۃ ہوگا. اچھا قابل وصول ریسیویبلز جن کے ملنے کی امید ہو,
ٹھیک ہے. اچھا جو اس کو آپ ڈیڈ بیسیکلی بیڈ ڈیٹس کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو, جو ڈوب گئے پیسے آپ کے, ٹھیک ہے نا. اچھا ڈوب گئے کا مطلب اب ان کے ملنے کی امید نہیں رہی, ان پہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن ایسی چیز آؤٹ آف نو ویئر اگر آپ کو مل گئی تو باقی جتنے سال گزرے ان کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, نوٹ مال میراث بدل خلا حق محض جیسے قابل وصول اموال جو کسی مال کے عوض نہیں ہوتے, انہیں بھی قابل زکوٰۃ اموال میں شمار نہ کرنے کی گنجائش ہے. ٹیکنیکل چیز ہے, میں اس کو بھی بائی پاس کر رہا ہوں. پیبلز کون کون سی ہیں جس کو آپ نے مائنس کرنا ہوتا ہے؟ وہ ادائیگیاں جن کو ادا کرنا فی الحال شرعاً لازم ہے. ذاتی ضروریات کے لیے لیا گیا قرض, یہ ذاتی ضروریات کیوں کہا ہے اس کو آگے چل کر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. جو پرسنل آپ نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا ہے اس کو بھی. سرمایہ کاری اور پیداواری اغراض کے لیے لیا گیا قرض, یہ بھی آپ کی لائبلٹی ہوتی ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا مفتی صاحب اس میں وہ تفصیل نہیں کی اس کے اندر جی, ٹھیک ہے. تو میرا بیسیکلی جو آپ نے قرض لیا ہے, لون لیا ہے, چاہے وہ آپ کی پرسنل یوز کے لیے ہے یا کمرشل کے لیے ہے, بزنس پرپز کے لیے, وہ کیا آپ کی لائبلٹی ہے. اتنی اندازہ ہوگی نا. اس میں ایک آتی ہے تفصیل, وہ ہم آگے چلتے ہیں. ملازمین کی واجب الادا تنخواہیں جو آپ کی جتنی سیلریز پیبل ہیں وہ آپ کی لائبلٹی ہے. سابقہ سالوں کی زکوٰۃ اگر نہیں دی تھی تو وہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے. واجب الادا یوٹیلیٹی بلز, بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, موبائل کا بل ہے, رینٹ ہے, جتنی چیزیں واجب الادا ہیں. واجب الادا ٹیکسز ہیں, جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں, یہ بھی آپ کی لائبلٹی ہے. مکان دکان کے واجب الادا کرایہ جات وصول شدہ کمیٹی اور قسطوں پر خریدے گئے اشیاء کی باقی ماندہ قسطیں. اس کو توجہ سے سمجھیے گا. کمیٹی آپ کی نکل آئی 2-3 لاکھ روپے کی, آپ نے ابھی 10-15 یعنی 2-3 قسطیں جمع کرائی ہیں, 50,000 روپے جمع کرائے ہیں. تو اب آپ نے 2 لاکھ روپے لیے, 50,000 روپے آپ نے قسطیں جمع کرائی ہیں, تو پیبل کتنا ہے 1.5 لاکھ روپے. تو یہ تو ہو گیا وصول شدہ کمیٹی کی جتنی قسطیں آپ کے ذمہ باقی ہیں وہ کیا ہے آپ کی لائبلٹی ہے. قسطوں پر خریدے گئے اشیاء کی باقی ماندہ قسطیں, آپ نے گاڑی فائنانس کروائی ہے 5 سال کے لیے, تو 5 سال کا مطلب کتنی قسطیں بنا 60, ٹھیک ہے. تو 60 کی 60 قسطوں کو مائنس کریں گے. اس میں 2 رائے ہیں علماء کرام کی, 2 رائے. ایک رائے تو یہ ہے جو لکھی گئی ہے کہ آپ ساری کی ساری لائبلٹیز کو کیا کر سکتے ہیں, قسطوں کو ایز اے لائبلٹی کنسیڈر کر کے مائنس کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسری رائے ہے وہ بھی بہت وزنی رائے ہے کہ آپ جو زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں 22-23 کی فسکل ایئر کا کیلکولیٹ کر رہے ہیں نا آپ. تو ایک فسکل ایئر میں کتنی انسٹالمنٹس آئیں گی 12. تو گویا کہ اس اعتبار سے دوسرا قول جو آپ کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, وہی والی بات آ گئی جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اور شریعہ اسٹینڈرڈز, تو دوسرا قول آپ کے جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے زیادہ قریب ہے وہ قول یہ ہے کہ 1 سال کے اندر جتنی آپ کی واجب الادا انسٹالمنٹس ہیں ان کو آپ ایز اے لائبلٹی کنسیڈر کریں گے. اس صورت میں آپ پوری 60 کو لائبلٹی تصور نہیں کریں گے بلکہ کتنی کو لائبلٹی تصور کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیے. ادائیگی کی اقسام, قرض, پیمنٹس جو آپ نے کرنی ہیں. اب یہ آ گیا ساری مقدار کو منہا کا مطلب مائنس ہوتا ہے. یکمشت ماہانہ ادائیگی, صرف رواں سال کی ادائیگیوں کو منہا کیا جائے گی. بات آگئی جو عرض کر رہا تھا. قسطوں پر خریدی گئی اشیاء صرف موجودہ واجب الادا قسط کو منہا کیا جائے گا, البتہ قسطوں کو منہا کرنے کی گنجائش بھی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یعنی جن چیزوں کو 1 ٹائم پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو 1 سال کے اندر جتنی پیمنٹس آپ کے اوپر ہیں ان کو آپ مائنس کریں گے. یہ بات بھی میں نے آپ کو سمجھا دی. آگے نہ سمجھ میں. اچھا تجارتی قرضے, یہ ہے, ذرا توجہ دیجیے گا اس کو. اگر آپ جو بات چل رہی تھی, اگر آپ مثال کے طور بڑی بڑی کمپنیز کی جو فائنینسنگ کو دیکھیں گے تو ان کی فائنینسنگ کیا ہوتی ہے ٹوٹل ایسٹ سے زیادہ ہوتی ہے. اگر اس کے پاس 1 ارب کے ایسٹس ہیں تو وہ اس نے فائنینسنگ کتنی کی ہوئی ہوگی 1.5 ارب کی فائنینسنگ کی ہوئی ہوگی. اور یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹ سے زیادہ فائنینسنگ کر کیسے لی, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہی چونکہ پاکستان ہے, کیونکہ بینک اصولی طور پہ تو کولیٹرل کے بغیر اس کو فائنینسنگ کرنی نہیں چاہیے نا. جب آپ کے پاس 1 ارب کے ایسٹس ہیں,
1 ارب سے زیادہ کا آپ کا ایسیٹس ہی نہیں ہے تو آپ فائنینسنگ کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ جائیں گے جہاں کمپنیز میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو ہمارے بزنس مین کی کرامت ظاہر ہوگی کہ جتنے اس کے پاس ایسیٹس نہیں ہے اس سے زیادہ کی وہ فائنینسنگ کروا چکا ہے. اچھا اگر وہ سارے کی ساری فائنینسنگ اتنی کروا چکا ہے اس کو لائبلٹی تصور کرے تو وہ کیا بن جائے گا؟ صاحب نصاب بھی نہیں ہوگا، خود مستقل زکوٰۃ ہوگا. ایگزیکٹلی وہ خود مستقل زکوٰۃ بن جائے گا. وہ لینڈ کروزر کے اندر ہے، بڑے بڑے گھر میں ہے، لیکن کیا ہے؟ بڑا مسکین ہے وہ تو، بیچارہ غریب ہے، مستقل زکوٰۃ ہے وہ تو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے. اس کا حل دیکھو علماء کرام پھر سارے کے سارے مسائل کو غور و فکر کر کے پھر اس چیز کو اس پیمانے کے مطابق لے کر آتے ہیں جو شریعت کے مقاصد ہوتے ہیں. یہ سوال آئے ہیں پھر، کیونکہ پہلے تو ہم ایک سمپل بات کرتے تھے، جب پریکٹیکل کوشچن آیا تو علماء کرام نے اس مسئلے پہ غور کر کے یہ اس کا پوری تفصیل بیان کی ہے جو آپ کے سامنے. اب اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. سرمایہ کاری اور پیداواری اغراض کے لیے لیا گیا قرض جو قابل زکوٰۃ اموال مثلاً خود تیار کیا گیا مال، فنش گوڈز، خام مال، را مٹیریل بیچنے کے لیے خریدا گیا، مال تجارت وغیرہ میں لگایا گیا ہو، اس کو ہم قرضے کے طور پہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حساب کرتے وقت ایسے قرضوں کو اموال زکوٰۃ کی مجموعی مالیت سے منہا یعنی کہ مائنس کیا جائے گا کیونکہ یہ پہلے سے اموال زکوٰۃ میں شامل ہیں. اچھا، سرمایہ کاری اور پیداواری اغراض کے لیا گیا جو قرض غیر قابل زکوٰۃ اموال مثلاً جامد اثاثہ جات، جامد اثاثہ جات کا مطلب کیا بنے گا؟ فکس ایسٹس، بلڈنگ ہے یا آپ کی مشینری ہے یا آپ کی گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اگر لیا گیا ہے مشینری بلڈنگ وغیرہ میں لگایا گیا ہو تو اس کو آپ ایز اے لائبلٹی کنسیڈر نہیں کریں گے. بس میں آ گئی نا، کیونکہ دیکھیں اگر ایک چیز ایسٹ سائڈ پر نہیں آ رہی، کیش میں نہیں آ رہی، گولڈ میں نہیں آ رہی، سلور میں نہیں آ رہی، آپ کی را مٹیریل میں نہیں آ رہی، انوینٹری میں نہیں آ رہی، لیکن لائبلٹی میں آ رہی ہے، ڈز ناٹ میک اینی سینس نا. آپ لوگ کاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ گئی نا بات آپ لوگوں کو. جب آپ نے 2 بنائے ہیں تو آپ جب ایک ایسٹ سائڈ پر آپ کیش کو ڈال رہے ہیں، یہ کیش میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، آپ گولڈ کو ڈال رہے ہیں، یہ گولڈ میں بھی نہیں آ رہا. آپ سلور کو ڈال رہے ہیں، یہ سلور میں بھی نہیں آ رہا. آپ ٹریڈنگ کموڈیٹیز میں ڈال رہے ہیں، مشینری ٹریڈنگ کموڈیٹی کے اندر نہیں آ رہی، گاڑیاں ٹریڈنگ کموڈیٹی کے اندر نہیں آ رہی، بلڈنگ ٹریڈنگ کموڈیٹی کے اندر نہیں آ رہی، لیکن اس کی جو ورتھ ہے، اس کے جو پیبلز ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ لائبلٹی میں ڈال دیں. ایک اکاؤنٹنگ لاجک سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اس وجہ سے انہوں نے کہا گیا کہ بھائی یہ اس کو ہم ایز اے لائبلٹی تصور نہیں کریں گے اور اس کو مائنس نہیں کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ آگے چلیے گا. صاحب نصاب کی ہم تعریف پڑھ چکے. نصاب اموال زکوٰۃ کی وہ مقدار جس کے برابر یہ زیادہ ہونے پر انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. نصاب کی مقدار 52.5 تولے چاندی. یہ اس زمانے کے اعتبار سے میرے خیال کچھ عرصہ پہلے 80,933 تھا، اب کچھ چینج ہوا ہے، 86 ہو گیا. کتنا ہو گیا مفتی صاحب جی؟ اب کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے. 52.5 تولے چاندی کو آپ اس وقت موجودہ سلور کا ریٹ چل رہا ہے، اگر آپ کے پاس ہے فوراً لگا سکتے ہیں کیلکولیٹر. 52.5 کو ملٹیپلائی کریں تولے کے ساتھ. اس وقت تولے کا کیا ریٹ ہے سلور کا؟ جی نہیں چاندی کا ریٹ کی بات کر رہا ہوں، 3,000 نہیں ہوگا، زیادہ بتا رہے ہیں آپ. تولے کا ریٹ اس وقت آپ چیک کریں گے، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے یہ 86 سے اوپر ہے، غالباً 90 کے قریب پہنچ گیا آج کل. یہ ہم نے یہ جو بتایا یہ لازمی نہیں ہے، یہ 52.5 اصل ہے. 52.5 چاندی کا اعتبار کرتے ہیں آپ. اب آگے چلیے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو جی. 93,000 یا 93,000 کتنی ہے؟ 93,000 نا جی، تقریباً اتنا بن گیا آج کل. سلور کا ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے. اس طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس، اب میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے میں کوشچن بھی ہوں گے، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا 1 گھنٹہ پورا ہو رہا ہے تقریباً. جو ٹوٹل بنیادی طور پر ہماری بات کنکلوڈ کی طرف میں آ رہا ہوں. میں دیکھ لوں گا کچھ امپورٹنٹ سلائڈ جو تو جلدی 5 منٹ میں کروا دیتا ہوں. آپ بس توجہ دیجیے گا. بنیادی طور پہ آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس اگر گولڈ ہے وہ آپ نے جو بھی اماؤنٹ ہے لکھ لیا. یہاں پہ خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس 7.5 تولے سونا
نہیں ہے اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. دس از رانگ. 7.5 تولے سونا اس کا نصاب بنے گا جس کے پاس صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو. جس کے پاس سونا بھی ہے یا سونا تو ہے لیکن ساتھ میں کچھ کیش بھی ہے, اس کے لیے وہ فارمولہ ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں. چاہے آپ کے پاس کتنا ہی معمولی سی ایک ہلکی سی بالی ہی کیوں نہیں ہے سونے کی, اس کے بھی مارکیٹ پرائس کو 5-10 ہزار روپے کو آپ لکھیں گے. آپ کے پاس ایک سمپل رنگ ہے سلور کی, اس کی بھی 2-3 ہزار روپے کی مالیت بنتی ہے, اس کو بھی لکھ لیں گے. آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہے, اس کو بھی لکھ لیں گے. آپ کے پاس کیش ایٹ بینک ہے, اس کو بھی کیا کر لیں گے, لکھ لیں گے. آپ نے کمیٹی میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں, اس کو بھی کیا کر لیں گے, ایسٹ سائڈ میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. ان ساری چیزوں کو آپ لکھنا شروع کر دیں گے. انویسٹمنٹس ہیں آپ کی. انویسٹمنٹس کا مطلب جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کوئی چیز اس نیت سے لے کے رکھی ہوئی ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ابھی کوشچن کیا تھا انوینٹری. دیکھیں انوینٹری 3 سٹیجز سے گزر رہی ہوتی ہے. ایک تو بالکل را مٹیریل ہے, اس کو بھی بالآخر آپ نے بیچنا ہے, اس کی بھی آپ کی جو بھی ورث ہے, جو مارکیٹ ویلیو ہے, وہ آپ اس کو لکھتے ہیں. دوسری جو پروسیسنگ کے اندر ہے ابھی چیز, ٹھیک ہے نا, جتنی بھی انوینٹری آپ کی پروسیسنگ میں چل رہی ہے اس کی مارکیٹ پرائس کو آپ لکھ لیتے ہیں. جو آپ کی فنشڈ گڈز ہیں, جو اس کی ریٹیل پرائس ہوتی ہے, ٹیگ پرائس, وہ بھی آپ لکھ لیتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو آپ نے لکھ لیا. اچھا, اب اس میں سے آپ نے لائبلٹیز کو مائنس کرنا شروع کر دیا. کس کو مائنس کرنا شروع کر دیا؟ لائبلٹیز کون کون سی تھیں؟ لون لائبلٹی ہے, پیمنٹس جتنی بھی ہیں لائبلٹی ہے, بلز ہے لائبلٹی ہے, سیلریز ہے لائبلٹی ہے, رینٹ ہے لائبلٹی ہے, ٹیکسز ہے لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو کیا کریں گے؟ مائنس کرنا. اچھا, ان ایسٹس میں سے جب آپ نے مائنس کر لیا, مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں گے. یہ اماؤنٹ اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے, 52.5 تولے چاندی کا مطلب کیا بنا؟ جو آپ لوگوں نے ابھی کیلکولیٹ کر بتایا 93,000 روپیز, اس کے بقدر ہے, تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ پے کرے گا اس کے اوپر. اس میں بہت امپورٹنٹ 1-2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ آپ لوگوں کو ہم سر جواد کو یا دے دیں گے پریزنٹیشن, یا آپ کو مل جائے گی پریزنٹیشن انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, کتنی زکوٰۃ فرض ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. زکوٰۃ کا حساب کب کرنا, یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو. پلیز آخری 2-3 منٹ ہے, اس میں توجہ دیجیے گا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اچھا, میرے پاس مثال کے طور پہ میں 1 رمضان کو کیلکولیٹ کرتا ہوں زکوٰۃ. 1 رمضان کو تو میرے پاس تھی, 1 رمضان کو تو میرے پاس پیسے آئے 10 لاکھ روپے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر سال میں نے پیسے خرچ بھی کرتا رہا, کبھی 4 لاکھ ہو گئے, کبھی 5 لاکھ ہو گئے, کبھی 6 لاکھ ہو گئے. اور پھر 1 رمضان سے پہلے اب میرے پاس پھر تقریباً کوئی 5-6 لاکھ روپے اور آ گئے. تو 1 رمضان کو میں نے دیکھا تو اب اس وقت جو میرے پاس ایسٹس تھے, ٹوٹل ایسٹس وہ 15 لاکھ تھی. 2022 کا 1 رمضان کو میرے پاس کتنے پیسے تھے؟ 10 لاکھ. درمیان سال میں میرے پاس کتنے پیسے تھے؟ کبھی 4, کبھی 5, کبھی 6. اور پھر 1 رمضان سے ایک دن پہلے میرے پاس 6-7 لاکھ روپے آ گئے. اور آج کی بیلنس شیٹ میری بتاتی ہے کہ میرے پاس جو ٹوٹل کیش ہے وہ 15 لاکھ ہے. تو میں کتنے پہ زکوٰۃ دوں گا؟ 10 لاکھ. اب توجہ دیجیے گا. اب یہ میں سوال اس لیے کیا کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, توجہ دیجیے گا. اب اس بات کو توجہ دیجیے گا. دیکھیے, اس بات کو سمجھیے گا کہ ایک دفعہ صاحب نصاب ہونے کے بعد درمیان میں اگر آپ کے پاس کیش اوپر نیچے ہوتا چلا جائے تو اس کیش کے کم یا زیادہ ہونے کا اعتبار نہیں کرتے, ایک بات. اور اس تاریخ کی لائبلٹی کا اور کی تاریخ کی بیلنس شیٹ کا اعتبار کرتے ہیں. اب اگر ایک دن پہلے بھی 10 لاکھ آ گئے اور میرے پاس 15 یا 20 لاکھ روپے ہو گئے تو میں پورے 20 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ دوں گا. اس کو ریورس کر لیں, میرے پاس 20 لاکھ روپے تھے پچھلے 1 رمضان کو, پورا سال میرے پاس 20 لاکھ رہے.
لیکن رمضان کی یکم سے پہلے میں نے ایک 10 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا اور 10 لاکھ روپے کی پیمنٹ کی, اور یکم رمضان کو جب اپنی بیلنس شیٹ کو چیک کیا تو میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے. اب میں کتنے میں زکوٰۃ دوں گا؟ 10 لاکھ. وہ ایک دن کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے بیسیکلی, جو میری یکم رمضان. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اور چیز میں نے ڈیلیبریٹلی ایک تاریخ کا ذکر کیا جو اسلامی تاریخ ہے. میں نے یکم رمضان, وہ یکم رمضان جس دن آپ کے پاس سب سے پہلے پیسے آئے تھے, آپ اس دن کی اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں گے. کس کو یاد رکھیں گے؟ اسلامی تاریخ کو, کیونکہ اسلامک کیلنڈر اور سولر کیلنڈر جو آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے, تقریباً 10 دن کا فرق ہے. تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کے مطابق اپنے ایک تاریخ کو مقرر کر کے اس دن اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں آگے کون سی چیزیں. یہ بغیر اب چیزیں تھیں. اب زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ دیکھیں, زکوٰۃ میں بنیادی طور پہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں, لیکن فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے. اگر آپ نے کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ, اصول افلو کا مطلب یہ ہے اپنے اوپر چلے جائیں, والد کو, دادا کو, نانا کو, نانی کو, دادی کو, پر دادا اوپر چلے جائیں یا نیچے چلے جائیں, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, ان کو زکوٰۃ بہن اور بھائی دے سکتے ہیں. بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, چچا زاد بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ماموں زاد بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا جی, اپنی حد تک معلومات لینا کافی ہے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ ہاں, صحیح مستقل زکوٰۃ کو دینا, زکوٰۃ کی ادائیگی, زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کو بعد میں ایڈجسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے. بتا گیا کہ بیڈ ڈیٹس ہو گئے نا, چلے گئے نا, کہتا چلو اس کو میں زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. بہت سے کاروباری حضرات یہ سوال پوچھتے ہیں. ادائیگی سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. بعد میں آپ نے کہا کہ یا اللہ میاں مجبوری کا نام شکریہ, اس کو نہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, وہ تو میں نے تمہارے اوپر ابتلا دی ہے, اس پہ تم صبر کرو, زکوٰۃ کیا کرو علیحدہ سے دو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ پلیز ڈو می اے فیور, اس کو زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے, تم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ لی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرے فرشتے بھی بڑے مستعد ہیں. ٹھیک ہے, وہ تمہاری نیت کو چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے نا اس طرح آپ کو اکاؤنٹ سیٹلمنٹ نہیں کرنے دیتے. تو پہلے دینے سے پہلے, اچھا کسی آدمی کو یہ بتا کر دینا کہ زکوٰۃ کے پیسے یہ ضروری نہیں ہے. اس کو ہدیہ کیا کر دیا, قرض کیا کر دیا, جو بھی کیا کر دیا, وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لے گا. بھائی آپ کے لیے ہدیہ قرض رکھ لو, بعد میں دے دینا ہوگا دے دو, بعد میں کہتی ہے میں نے معاف کر دیا, لیکن نیت زکوٰۃ دینے کی تھی, زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ایک امپورٹنٹ چیز اس میں بس یہ تھی آخری بات کہ مختلف اداروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں جس اداروں کے پاس شریعت کے مطابق زکوٰۃ لینے اور لگانے کا میکانزم نہ ہو. میں جو امپورٹنٹ میں بتانا چاہتا اب ایک آپ کو کیس اسٹڈی بتا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے تو اس کا سوال کا جواب دیں گے. چلو یہ ہاسپٹل کا نام بتا دیتے ہیں کیونکہ پہلے ان لوگوں نے کیا ہی, اس کے بعد شریعہ کمپلائنٹ زکوٰۃ سسٹم. حجاز ہاسپٹل کا مسئلہ آیا, ان کے پاس ایک صاحب 60,000 روپے کی دیگ بھیجتے تھے زکوٰۃ کی مد میں, غربا کو کھانا کھلا دیں. اب اس میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو کھانا آپ غربا کو دسترخوان پہ لگا کر دیتے ہیں, غربا اس مال کے مالک نہیں بنتے. وہ مال کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز تو ہے, مال مباح تو ہے, لیکن وہ غربا اس مال کے مالک نہیں بنتے. یہاں سے ایک اصول سمجھیے گا, آپ نے کوئی سا ایسا کام کیا جس سے غریب کو فائدہ ہوا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ غریب کو فائدہ ڈائلسس مشین سے بھی ہو جائے گا, لیکن ڈائلسس مشین زکوٰۃ کے پیسوں سے لگا دی جس سے کئی غربا کو فائدہ ہو رہا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسجد میں آپ نے پنکھے لگوا دیے, اے سی لگوا دیا, کئی غربا کو فائدہ ہو رہا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے کنواں کھدوا دیا جس سے کئی غربا کو پانی مل رہا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی ایک غریب کو زکوٰۃ کے پیسے یا زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی نہ کوئی اشیاء خرید کر مالک بنانا ضروری ہے. کیش دینا ضروری نہیں ہے, کیش دینا ضروری نہیں ہے. آپ نے آٹا دے دیا تب بھی زکوٰۃ ادا, وہ مالک بن گیا.
آپ نے گھر لے کے اس کو زکات میں دیا, آج کل سیلاب زدگان کے لیے گھر بنا کے دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, گھر بنا کے آپ نے اس کو زکات کی ملکیت میں دے دیا کہ تمہارا گھر ہو گیا, اس کے نام کرا دیا, زکات ادا ہو جائے گی, لیکن اس کو مالک بنانا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی چیز بنائی جس سے لوگوں کو فائدہ تو ہوا اور کوئی ایک غریب اس کا مالک نہیں بنا, تو زکات ادا, یہ مسئلہ بہت سی این جی اوز میں چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال جتنی بات میں نے کرنی تھی, میرے خیال سے ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا, لیکن کوشش یہ کی کہ بنیادی جو کانسیپٹس ہیں وہ ہمارے کلیئر ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوشچنز کی گنجائش ہے سر؟ آپ لوگ دیکھ لیجیے, کوشچنز پوچھنا چاہتے ہیں کوشچنز پوچھ لیجیے. جی جی پلیز. لائبریریز کو ذکر کیا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ بل وغیرہ پیبل, اس دن کا پیبل مطلب آپ پر منتھ آتے ہیں نا, اب یہ تو اس وقت جو آپ کی بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز پیبل ہے اس کو دیکھا جائے گا فرسٹ رمضان کو, اس وقت جو پیبل ہے بیشک سیکنڈ کو پے کرتے ہیں. بیشک سیکنڈ کو پے کرتے ہیں. جی جی سر, اگر ابھی بندہ 10 سال زکوٰۃ جمع نہ کرے اور 10ویں سال اس کو یاد ہے کہ مجھے زکوٰۃ جمع کرنا ہے, اب وہ پورے 10 سال کا زکوٰۃ ایک ساتھ جمع کرے گا یا صرف اسی سال؟ نہیں, دیکھیے زکوٰۃ تو اس کی ذمہ پورے 10 سال کی ہے. یا توجہ دیجیے گا بھائی, ذرا توجہ دیجیے گا پلیز, ایک تو 2 منٹ کی بات ہے بس, پلیز توجہ دے دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر 10 سال زکوٰۃ نہیں دی تو اب پچھلے سالوں کی زکوٰۃ جو اکٹھی ہو چکی ہے تو اس سال کی زکوٰۃ دیں گے یا 10 سال کی زکوٰۃ دیں گے؟ آپ کے ذمہ واجب تو پوری زکوٰۃ دینا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار آپ کے پاس اتنا کیش اویلیبل نہیں ہوتا, تو اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ لکھ کر رکھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے, خاص طور پہ بزنس مین طبقہ, کہ یار جب میرے زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ آتی ہے تو میرے پاس کیش نہیں ہوتا. بزنس مین کے لیے کیش اویلیبلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ اگر کیش مینجمنٹ آپ سے پوچھے کہ یار میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیش مینجمنٹ کیسے کروں, تو آپ اس کو سب سے بہتر مشورہ یہ دیں کہ کیش کے زکوٰۃ ان ایڈوانس دے دو. جیسے 2023 کا رمضان آنے والا ہے تو میں ابھی سے ہر مہینے زکوٰۃ دیتا چلا جاؤں. ایڈوانس زکوٰۃ ہوتی ہے. یکم رمضان کو میں نے کیلکولیٹ کیا, اگر کم تھی تو ایڈجسٹ کر دیا, اگر برابر تھی تو بس ٹھیک ہے پوری ہو گئی, اور اگر ایڈیشنل دے دیا تو کیا کروں گا, اس کو کیری فارورڈ کر سکتے ہیں آپ. اس کا 2023-24 کا جو ایئر ہے فسکل ایئر میں آپ اس کو کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس طریقے سے جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ زکوٰۃ پڑ رہی ہے, اصولی طور پہ آپ کو فوری دینا چاہیے, لیکن فوری نہیں بھی دے سکتے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے. جی سر. مسجد اور مدرسے کو ڈائریکٹلی زکوٰۃ نہیں لگتی. ڈائریکٹلی مسجد اور مدرسے کو زکوٰۃ, مسجد کی تعمیر میں تو بالکل بھی زکوٰۃ استعمال نہیں کرنی چاہیے. مدرسے میں مجبوری میں تملیغ کے ذریعے سے ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے, مجبوری کا مسئلہ ہے. جی اور کوئی؟ جی سر. جی 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 بالکل بالکل. اٹ از ویری گڈ کوشچن. سوال یہ ہے, میں خلاصہ ان کے سوال کا نکالتا ہوں کہ ایک ہے زکوٰۃ کا استعمال فکس ایسیٹس میں کرنا, جیسا کہ میں نے ڈائلسس مشین دیا, اور ان کا سوال آ رہا ہے کہ جو آپ کی وہ پروسیسز ہیں, پروسیسنگ ایکسپینڈیچرز ہیں, رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں, اس کے لیے زکوٰۃ کو استعمال کرنا کیسا ہے. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی زکوٰۃ اس میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اگر ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے تو انڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. جواب دیتے ہیں جی ہاں, انڈائریکٹلی زکوٰۃ کے استعمال کرنے کی گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی ایک ہم تملیغ کا میکانزم بناتے ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو تو ہم اب اتنے سارے اکٹھے تو نہیں جا سکتے, لیکن اگر دیکھنا ہو تو ہم آپ کو حجاز ہاسپٹل کی وزٹ کروا سکتے ہیں, یا حجاز ہاسپٹل کا شریعہ ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے زکوٰۃ کو لے کے چل رہا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ لوگ جائیں گے کارپوریٹ سیکٹر میں, جہاں جہاں پہ زکوٰۃ کیلکولیشن ہوگی, آپ لوگوں کو یہ چیز سیکھنا بہت ضروری. ٹھیک ہے, تو اگر این جی اوز میں زکوٰۃ سسٹم کیسا ہونا چاہیے, یا اس کو اگر اگلی دفعہ سرجواد آپ لوگ مناسب سمجھیں اس پہ پریزنٹیشن رکھ لیں, تو ہم آپ کو باقاعدہ بتائیں گے کہ وہ میکانزم کیسے بنتا ہے, کیش ان فلو کیسے ہوتا ہے, اور کیش ان فلو صدقات اور زکوٰۃ ہونے کے بعد پھر اس کا آؤٹ فلو کہاں سے کس طریقے سے آپ اس کو ایکسپینڈیچرز میں استعمال کر سکتے ہو, کہاں زکوٰۃ کے پیسوں کو تملیغ کے بعد بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے, وہ پورا سسٹم ہوتا ہے, وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال؟ جی پلیز. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ رمضان کو آپ نے حساب کرنا ہے, زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنی ہے,
تو بندے کو پتا ہو کہ کل میں نے کیلکولیشن کرنی ہے تو بندہ ایک دن کر لینا جان بوجھ کر فراڈ لے لیا. دیکھیں ہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں کوئی سا بھی ایسا ٹرانزیکشن کرنا تاکہ زکوٰۃ کو ساقط کریں یہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے. ایسا ہیلا کرنا بیوی کو دے دیے پیسے 6 مہینے کے لیے بیوی کو دے دیے خود مسکین بن گئے 6 مہینے کے بعد بیوی سے لے لیے بیوی کو مسکین بنا دیا اب سال نہیں گزرا اب دونوں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ساقط کرنا ٹھیک ہے تو یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی. 25 سال کا اگر زکوٰۃ آؤٹسٹینڈنگ ہو مطلب پریویس ایئر کا تو پھر وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے کس بیس پہ کریں گے ذرا کچھ معلوم ہو. جتنے ایسٹس دیکھیں اس زمانے میں جو ایسٹس موجود تھے جس پہ زکوٰۃ اس کے اوپر لازم تھی اس کو سامنے رکھ کر وہ کیلکولیٹ کرے گا. اچھا اگر وہ ایسڈ نہیں ہے تو جی اگر وہ ایسڈ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے. دیکھ اس وقت تو تھے نا اب اس وقت تھے جو بھی اس کی ویلیو بنتی تھی اس اعتبار سے اس کو کیلکولیٹ کر کے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا. اب نہیں بھی ہے اس زمانے میں تو تھے نا اس وقت کی واجب تو تھی اب وہ آؤٹ اسٹینڈنگ باقی رہی اس کے ذمہ. اس کے ساتھ بھی اور بھی ایڈ کریں گے جو کرنٹ ہے وہ تو ہے جو پچھلی ہے وہ بھی ہے کرنٹ ہے وہ بھی ہے ہاں وہ میں نے بتایا اکٹھے نہیں دے سکتے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اب بے خاص آج کافی ہو گیا بعد میں پھر انشاء اللہ اس میں کریں ٹھیک ہے نا بعد میں کریں. سبحانک اللہ وبحمدک جزاکم تھینک یو. 2 منٹ. اچھا ایک تو آپ تمام مولانا شام صاحب دام برکاتہ علی کا بہت شکریہ تشریف لائے اور یقین والے ان کی گفتگو سن کے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید ایم ایف اے کا سبجیکٹ پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن. مجھے اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا سر ہم نے تو یہی سنا ہے جی سارا مال اکٹھا کریں گے 2.5% دے دیں گے ہم تو آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا. تو یہ بات سمجھنے والی ایک آج کا مختصر سیشن تھا میرے خیال سے یہ کوئی 3-4 گھنٹے کا یہ 3-4 گھنٹے کا پوری ورک شاپ ہے. یہ میرے خیال سے 2-3 دن بھی اس میں لگ جاتے ہیں ورک شاپ میں. تو یہ 2-3 دن لگا کے جو سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یہ آپ کو صرف ایک انٹرو دیا ہے یہ ایک گھنٹے میں کئی باتیں اس میں رہ گئی ہیں لیکن صرف بتانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ دین کے بارے میں جاننا بھی یہ ایک تو ضروری بھی ہے اور یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے بھی کچھ ایفرٹ لگتی ہے صلاحیت لگتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے تو خاص طور پہ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ پوری ایک دن کے ورک شاپ اس حوالے سے رکھیں اور باقاعدہ آرگنائز کر کے تو مولانا صاحب سے پھر انشاءاللہ تعالی ہم وقت لیں گے آپ کے کوشچن آنسر بھی. ایک تو مقصد یہ تھا اس پروگرام کے کروانے کا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ زکوٰۃ والی جو عبادت ہے وہ ایک عام عبادت نہیں ہے اور اس میں کتنی کیلکولیشن ہے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو اسلام کی بنیادی معلوم جو ارکان ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے اس میں تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو کیا تفصیل اس میں نکلتی ہے اور کیا چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے ہے. آپ احباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مختلف ٹاپکس پہ اور خاص طور پہ مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے این جی اوز کیسے لے کے چلتی ہیں ادارے کیسے لے کے چلتے ہیں اس پہ مختلف ٹاپکس پہ ہم یہ سیشن کرواتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ احباب جب بھی آپ کو کہا جائے گا تو آپ اس انفارمیٹیو سیشنز میں تشریف لائیں گے. اختتامی بات کے لیے میں سر جواد سے گزارش کروں گا آپ کر لیں سر کو تو پھر میرے سے آپ سر کہہ رہے ہیں مجھے سنتے رہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم آمين رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ ہم چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو سلائیڈز ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے
یہ اسکینس شیرشاہ کے پیج پہ مل جائیں گی, آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آج کا سیشن بھی اور یہ سلائڈس بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. بہت شکریہ.